یہ ماشاء اللہ ادارہ علوم اسلامی کے اندر ہم آئے ہیں اور ادارے کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ آج ہمیں یہ اس ادارے کا وزٹ بھی کرائیں گے اور اس کے بارے میں بتائیں گے. میں پہلے یہاں پہ اس ادارے میں آ چکا ہوں سن 2012 کے اندر. اس وقت یہ ادارہ اتنا بنا ہوا نہیں تھا, لیکن ماشاءاللہ آج آیا ہوں تو اس کی رونقیں ہی الگ ہیں. یہ فٹ بال کا گراؤنڈ ہے. فی الحال یہاں کل رات بہت زیادہ بارش ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے کافی زیادہ یہاں پانی بھرا ہوا ہے. مولانا یہ بلڈنگ کون سی ہے؟ کس چیز کی؟ ہاسٹل ہے, دارالاقامہ. یہ دارالاقامہ ہے. اچھا جی, یہ طلبہ کا ماشاءاللہ دارالاقامہ ہے. ادارہ علوم اسلامیہ ماشاءاللہ یہ ان بنیادی اداروں میں ہے کہ جنہوں نے اس وقت کے اندر ایسے فیصلے کیے جو آج دیگر مدارس کرے جا رہے ہیں. یعنی علوم اسلامیہ کے ساتھ اسکول کو مرج کرنا اور اسلامک اسکول کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا. یہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے شروع کر دیا تھا حضرت نے. 1986 میں شروع کر دیا تھا. سوچیں جو ہمارے اداروں میں یا ہمارے تعلیمی اداروں میں آج جا کے یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں, یہ حضرت نے جو ہے وہ ماشاءاللہ 1986 میں یہ طریقہ اختیار کیا تھا. اور ماشاءاللہ حضرت کی ایک ویژن تھا, ایک سوچ تھی. اور مولانا فیض الرحمان عثمانی صاحب ہمارے ادارے معہد الخلیل اسلامی میں تشریف بھی لاتے رہے ہیں. ان سے کافی میٹنگوں میں ملاقاتیں ہونا اور ان کی اس کے فرمودات سے فائدہ اٹھانا, یہ تو ہمارا الحمدللہ سلسلہ چلتا رہا ہے. آج اسلام آباد آئے ہوئے تھے تو سوچا کہ مولانا کے ادارے کے اندر چلے جائیں اور مزید جو تبدیلیاں ہوئی ہیں, جو نئے سسٹمز ہیں, کچھ عمارتوں کے اندر مزید اضافہ بھی ہوا ہے, وہ دیکھ بھی لیں, آپ حضرات کو دکھا بھی لیں. مولانا عبدالرحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ یہ بتاتے رہیں گے کہ کون کون سا ادارہ ہے, کون کون سی جگہ ہے. یہ ہمارا اکیڈمک بلاک ہے, کلاس رومز ہے. تھوڑا سا اونچی آواز سے ضرور. ٹھیک ہے. یہ ہمارا اکیڈمک بلاک ہے, کلاس رومز ہے. صحیح. اور وہ سامنے جو ہے وہ مسجد ہے, مسجد کے اوپر بھی ہماری کلاس رومز ہیں. اچھا. دوسرے اس میں فلور میں نیچے جو ہے وہ مسجد ہے. اور اس کے ساتھ پھر یہ کھیل کا گراؤنڈ ہے جو آج سوئمنگ پول بنا ہوا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. اور پیچھے بھی وہ مسجد کے پیچھے, اچھا, وہاں بھی بیڈمنٹن اور والی بال. ادارے کا رقبہ کتنا ہے, کتنی ایکڑ کی جگہ ہے یہ؟ 74 کنال ہے. 74 کنال ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ حضرت کی ایک مزاج تھا, خوبصورتی, صفائی. تو وہ حضرت کے جانے کے بعد بھی یہاں پہ آج ہمیں نظر آ رہی ہے کہ پھول آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لہلاتے ہوئے فریش لگے ہوئے ہیں. اور ہر پھول ایسا چمک رہا ہے ماشاءاللہ کہ توڑنے کا دل چاہ رہا ہے. اچھا حضرت یہ کون سے ہے؟ یہ جو ہے وہ شعبہ تعلقات عامہ کا دفتر ہے. اچھا ماشاءاللہ. وہ پہلے نمبر پر, اس کے ساتھ ایک مہمان خانہ ہے. اچھا. اور ایک جو ہے مجھے یاد ہے انہی 2 کمروں میں ہم نے رات گزاری تھی. اچھا. ہاں, مہمان خانے میں. صحیح. رات کے وقت میں, اس وقت یہ بنا ہوا نہیں تھا, یہ شیڈ نہیں بنا ہوا تھا اوپر کا. ٹھیک ہے. 2 کمرے 3 کمرے بنے ہوئے تھے یہاں پہ اور کچھ بھی نہیں تھا. اس کے ساتھ وہ نیچے جو ہے وہ مطبخ ہے. اچھا. یہاں سے نیچے. صحیح. اور صرف کینٹین وغیرہ. یہ ہسپتال جو ہے یہ برابر میں؟ ہسپتال بالکل ساتھ اٹیچ ہے ہماری. اور صحیح. ہم دیوار شیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ. اچھا, دیوار اسپتال کی ساتھ ساتھ ہے. ساتھ ہے بالکل. صحیح. یہاں مجھے یاد پڑتا ہے بخاری شریف کا ختم ہوا تھا اس مسجد کے شاید پچھلے حصے میں. اب مسجد تو بہت زیادہ بڑی ہو گئی ہے نا. اس ٹائم مسجد جو ہے یہ جہاں ٹینکی پڑی ہوئی یہاں تک تھی. جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب جو ہے وہ کافی بڑی ہو گئی. یہی بلڈنگ تھی, یہ بلڈنگ نہیں تھی. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بلڈنگ یہاں آدھی تھی, ختم ہو گئی. میرے خیال میں مطبخ میں نہیں جاتے, مطبخ میں نہیں جاتے, پتہ نہیں کیا صورت ہے لوگ. صحیح. مسجد کی طرف سے نا, مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں. راستہ یہاں سے یہ بند ہے فی الحال. طلبہ کی درسگاہیں کس طرف ہے؟ یہ طلبہ کی درسگاہ ہے. یہ سامنے طلبہ کی. اس میں ایک لے لیتے شارٹ. آپ کے یہاں جو رائس سسٹم ہے اس کا بھی بتاتے رہیں تاکہ جو سننے والے ہیں ان کو فائدہ ہو. ہمارے یہاں نا یہاں 3 مرحلوں میں تقسیم ہے کلاسز. صحیح. درسگاہیں. یہ جو جس بلاک کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں, صحیح, یہ کلیہ یعنی ایسے بچے جو یونیورسٹی لیول کے ہیں. صحیح. ایک طرف سے عالیہ اور عالمیہ. صحیح.
یعنی خامسہ درجہ خامسہ سے لے کر دورہ حدیث تک کی صحیح کلاس رومز یہ ہیں. اچھا دورہ حدیث تک کی کلاس یہاں لگتی ہے, ٹھیک ہے جی ہاں. اور جو اس سے نیچے والا درجہ ہے صحیح ہے, اور پھر اس سے نیچے متوسطہ والے, یہ دونوں مسجد کے اوپر ان کی کلاسز ہیں. یہ کچھ لان وغیرہ ہیں, صحیح واش رومز ہیں. یہ واش رومز ہیں, صحیح ہے جی ماشاء اللہ صاف ستھرا. اور یہ دفتر ہے جو اس کو ہم کہتے ہیں اسسٹنٹ پرنسپل آفس. اچھا دفتر معاون مدیر مکتب. تو یہ جو بھی پیریڈز وغیرہ تقسیم کرنا ہے, یہ وہ ساری چیزیں ہیں وہ ان کے کنٹرول میں ہوتی ہیں. یہ کمپیوٹر لیب ہے, صحیح ہے, اس میں کوئی 35 بچوں کی 40 بچوں کی اسپیس ہے. صحیح ہے. 20 کمپیوٹر ہیں اور ایک کمپیوٹر پر 2. اندر سے دیکھ سکتے ہیں اس کو, اس کی چابی منگوا لیتے ہیں. ہاں اس کو چابی منگوا کے دیکھ لیتے ہیں اس کو, تاکہ اس کی بھی ویو آ جائے گا. اچھا اس کے ساتھ پھر یہاں سے اب کلاسز شروع ہو جاتی ہیں. صحیح. کلاسز کا پتہ نہیں اندرونی کیا صورتحال ہے, ابھی تو خیر سال شروع ہوگا تو آہستہ آہستہ ہی سیٹ ہوتے ہیں. کچھ وہ ہے دیکھ لیں. تو یہ ابھی تو 1.5 مہینہ بند رہی ہے, اچھا اب سٹارٹ ہوگی. تو صحیح. یہ مطلب کھانے کی جگہ, یہ کھانے کے جو بچے جن کی کلاسز یہ ہیں ان کی کھانے کی جگہ یہی ہے. صحیح. نہیں دورہ وہ کونے والی کلاس. کارنر پہ, صحیح. اس کے ساتھ ہاسٹل کو کچھ دیکھ لیتے ہیں اندر سے. نماز 1:20 پہ نماز پڑھ لیں پہلے, ہاں 5 منٹ رہ کے. وہ ادھر واش روم ہے, ہاں ادھر واش روم سے اس طرف سے نکل جاتے ہیں. اسماعیل ریحان صاحب نہیں ہے میرے ساتھ. ہماری ماہر سے بڑا سے رابطہ رہتا ہے رسالوں وغیرہ کے سلسلے میں, دیگر مضامین وغیرہ کے سلسلے میں رابطہ رہتا ہے. اچھا تو یہ ہاسٹل میں کھلوا لیتا ہوں, بلکہ نہیں بس ٹھیک ہے, جزاک اللہ. وہ وہاں تک تو بہت وقت لگ جائے گا اس ہاسٹل میں. صحیح. بس اس کو انشاءاللہ کمپیوٹر لیب دیکھتے ہیں. کمپیوٹر لیب ٹھیک ہے. اس کی جزاک اللہ. نماز پڑھ کے جائیں. نماز پڑھ کے, نماز کی ترتیب کیا کریں؟ ہاں مجھ تو صحیح صاحب کیا پڑھ لیتے ہیں. ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ ابھی 1:16 ہو رہا ہے. 1:20 پہ نماز ہے, 4 منٹ ہے. پھر تو پڑھ لیں, میرا تو وضو ہے, آپ لوگ بھی کر لیں. اچھا جب نماز پڑھ کے پھر نکلتے ہیں مفتی سعید صاحب کے. ہاں بالکل. میں تب تک اس کی چابی کا انتظام کر لیتا ہوں. اصل میں ہمارا ایک جو ہے نا مشن ہے, طلبہ کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ دنیاوی تعلیم اور اپنے معاشی مستقبل کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. جی یہ ایک بہت بڑا وہ ہمارے یہاں خلا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہمارے یہاں جو ہے نا وہ پر نہیں ہو سکا. ہم ماشاءاللہ ایک بچے کے 8 سال جوانی کے یہ بھرپور اس وقت کے لے لیتے ہیں کہ جس کے اندر وہ بہت ساری اسکلز سیکھنا چاہتا ہے تو سیکھ لیتا. جی ایسا ہی. لیکن صرف اور صرف وہ مدرسے کی درس نظامی کی وجہ سے, ٹف تعلیم کی وجہ سے وہ ان سب چیزوں میں نہیں پڑھتا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب وہ عملی میدان میں آتا ہے نا, تو اگر اس کو پراپر کوئی اسکل اس کے پاس نہ ہو, کوئی اس کی جو ہے وہ معاشی طور پہ ضرورت پوری نہ ہو, تو بعض اوقات وہ دین سے بھی بددین ہو جاتا ہے, مدارس سے بھی بیزار ہو جاتا ہے, اور اپنے آپ کو کوسنا بھی شروع کر دیتا ہے. ایسے ایسے فاضل ہمارے سامنے ہیں. جی ایسے ہی ہے کہ بھائی کہ جو اللہ معاف کرے دورہ حدیث سے فارغ ہوئے تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے, کریں تو کیا کریں بھائی. جی مدرسے میں جاتے ہیں تو ہمیں تدریس کے لیے جگہ نہیں ملتی, مسجد میں جاتے ہیں امام پہلے سے موجود ہے, وہاں کوئی جگہ نہیں ہے. ایسا ہی. تو لازمی سی بات ہے, فارغ ہونے والے 50,000 ہیں, جگہ جو ہے وہ 500 کی ہے, کہاں جائیں.